الرحمن عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالواحد اور میں کنز کالج میں الحمدللہ اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء کرام، آج جو میں نے آپ کو سمجھانا ہے وہ ہو ذخیرہ احادیث میں سے جو 9 کی کتاب میں سے 10 احادیث تقریباً شامل ہے، اس میں سے آج میں نے ایک حدیث پر بات کرنی ہے اور سمجھنے اور سمجھانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہاں پر عزیز طلباء کرام آپ نے 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1 اعراب، کہ یہ حدیث کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ تو آپ نے 3 چیزیں، نمبر 1 اعراب، نمبر 2 ترجمہ، نمبر 3 تشریح، یہ 3 باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ اگر یہ سبق سننے کے بعد اگر آپ کو یہ تینوں باتیں یاد ہو گئی تو گویا کہ آپ نے سبق صحیح توجہ سے سمجھ لیا اور سیکھ لیا۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں، نمبر 1 اعراب، نمبر 2 ترجمہ، اور نمبر 3 ہے تشریح۔ یہ آج کے سبق میں آپ نے یہ 3 باتیں سمجھنی، نمبر 1 اعراب، نمبر 2 ترجمہ، نمبر 3 تشریح۔ اعراب کہتے ہیں اس عربی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نمبر 2 اس کا ترجمہ، اور نمبر 3 تشریح۔ ہم پہلا اعراب، اب ان عربی کو، اس حدیث کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ طریقہ یہ، ان کے الفاظ، ان کے حروف، اس کی ادائیگی کا طریقہ وہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس طرح یہ حدیث پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ سیکھنے سے قبل آپ پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی ترجمہ سیکھنے میں۔ یہ حدیث قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے طبقے کو، 2 قسم کے گروپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل قرار دیا ہے۔ نمبر 1 وہ گروپ، وہ جماعت جو قرآن مجید کو خود سیکھتے ہیں، وہ طلباء کرام جو قرآن مجید کو خود سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ جماعت تم میں سب سے افضل جماعت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ جماعت جو قرآن مجید دوسروں کو سکھاتے ہیں، یہ بھی تم میں سے سب سے افضل ہیں۔ اب افضل ہونے کی وجہ کیا ہے آخر، کہ آپ صلی اللہ دنیا میں تو بے شمار لوگ ہیں اور بے شمار قسم کے کام کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کے سیکھنے والے کو سب سے افضل کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے میرا عزیز دوستو کہ آسمان سے لے کر اس دھرتی تک، یا تحت الثری سے لے کر عرش تک جتنی بھی کتابیں ہیں، تو دیکھیں آدمی کو عزت دی جاتی ہے، آدمی کو پروٹوکول ملتا ہے عہدے کی وجہ سے۔ تو تحت الثری سے لے کر عرش تک کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن مجید سے افضل ہو، اس سے کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے۔ تو چونکہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہدوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل عہدہ یہ قرآن ہے، یہ ڈگری ہے، سب سے اعلیٰ ڈگری یہ قرآن مجید ہے۔ تو لہٰذا جس کے پاس یہ ڈگری ہوگی تو وہ بندہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہی ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 2 قسم کے طبقے کو افضل ترین قرار دیا ہے، نمبر 1 قرآن مجید کو سیکھنے والا، نمبر 2 قرآن مجید کو سکھانے والا۔ اب دیکھیں ترجمہ، دیکھیں آپ نے اعراب بھی سیکھ لیا اور اس کا مفہوم وہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا مختصر سا۔ اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیر کا معنی ہوتا ہے سب سے بہترین، سب سے اچھا۔ کم کا معنی ہوتا ہے تم میں سے، مخاطب کی ضمیر ہے۔ خیرکم تم میں سب سے بہتر، من وہ شخص ہے، تعلم کا لفظ تعلم سے نکلا ہے۔ تعلم کا معنی ہوتا ہے خود سیکھنا۔ یہ لفظ تعلم کا لفظ نکلے تعلم سے، تعلم اس کا معنی ہوتا ہے خود سیکھنا۔ ایک دوسرا لفظ اس کے اندر استعمال ہوا ہے وعلمہ، اور علمہ کا لفظ نکلے تعلیم سے۔ اب وہ تعلم کا لفظ نکلا ہے تعلم سے، جس کا معنی ہوتا ہے خود سیکھنا، اور یہ دوسرا لفظ ہے وعلمہ، اس کا معنی ہوتا ہے یہ لفظ نکلے تعلیم سے۔ تعلیم کا معنی ہوتا ہے دوسروں کو سکھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تعلم کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ آدمی پہلے خود سیکھتا ہے، جب تک آدمی سیکھ نہیں دوسروں کو کیسے سکھائے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جامع الکلم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تعلم کا لفظ استعمال کیا کہ پہلے آدمی خود سیکھے، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا لفظ استعمال کیا کہ دوسروں کو سکھائے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے آپ خود اس کے ماہر بنیں، خود اس کو سیکھیں، بعد میں جا کے اس کو دوسروں کو سکھائیں۔ لہٰذا اب دوبارہ ترجمہ دیکھیں، خیرکم سب سے بہتر تم میں سے، من وہ شخص ہے، تعلم
جو خود سیکھتا ہے کس چیز کو؟ القرآن، جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے۔ واو کا معنی آپ نے اگر میرے پہلے لیکچر سنے تو آپ کو پتہ ہوگا واو کا معنی عربی کے اندر اور ہوتا ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو خود سیکھتا ہے قرآن مجید کو اور علمہ اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو تم میں سے سب سے افضل ترین یہ دو قسم کے گروپ اور دو قسم کی جماعتیں ہیں۔ تو عزیز طلباء کرام، آپ نے اگر یہ تین باتیں سمجھ لی، اعراب، ترجمہ، تشریح، تو گویا کہ آپ نے یہ سارا سبق صحیح سمجھ لیا اور آپ کامیاب بھی سے آپ نے یہ سبق حاصل کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان دو جماعتوں میں سے شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔